اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ صدق اللہ العظیم۔ بنی اسرائیل کے متعلق عہد و پیمان کا تذکرہ تھا پچھلی آیات میں بھی، اور یہاں سے بالخصوص اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے بڑے عہد و پیمان لیے، لیکن وہ عہد و پیمان پر اتر نہیں آئے بلکہ نافرمانیاں کیں۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور جب اخذنا لیا ہم نے، اخذ لینا کو کہتے ہیں، لیا نہ ہم نے، میثاق وعدہ، جب ہم نے لیا وعدہ بنی اسرائیل سے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ بنی اسرائیل یہودیوں اور عیسائیوں کو کہتے ہیں۔ جب ہم نے ان سے معاہدہ کیا، ان سے وعدہ لیا، بہت سے معاہدات ہیں۔ سب سے پہلا معاہدہ کیا ہے؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ بنی اسرائیلیوں تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، لا نہیں کرو گے، تعبدون عبادت الا اللہ، صرف اللہ کی، صرف اللہ کی کرو گے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ ہماری شریعت میں بھی یہی حکم ہے، لا الہ الا اللہ۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے یہ نظریہ اپنائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ ہی معبود ہے، عبادت بھی اسی کی جاتی ہے، مدد بھی اسی سے مانگی جاتی ہے، حاجت روا بھی وہی ہے، مشکل کشا بھی وہی ہے، پکار کے قابل اور لائق بھی وہی ہے۔ یہ پہلا جملہ جو ہے نا کہ عبادت اللہ کی کرو، یہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ مشکل یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ یہ مشرکوں کے لیے توپ ہے، مشرکیوں کے سارے عقائد و نظریات کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت بڑا بم ہے یہ لا، یہ جو لا کی لاٹھی ہے، یہ تمام معبودوں کو نیست و نابود کرنے والی لاٹھی ہے۔ اس لیے یہ لا بڑا خطرناک ہے، اور اس کو سمجھیں گے تو ہمارے عقائد بھی ٹھیک ہو جائیں گے، ہمارے نظریات بھی درست ہو جائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ بنی اسرائیل سے بھی ہم نے یہ وعدہ لیا تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ عیسائیوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا لیا، اور یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اور عبادت کرنے لگ گئے۔ تو شرک بڑا ظلم ہے، شرک نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے نام نہاد مسلمان بھی، کمزور عقائد اور کمزور نظریات والے مسلمان بھی عجیب و غریب حرکات کرتے رہتے ہیں، اولیاء کے مزاروں پر، درختوں پر، جہاں جھنڈی کھڑی کر دی بس وہیں سجدہ ریز ہو گئے، وہیں عبادت شروع کر دی، وہ اسی کو کارساز سمجھ گئے، اسی سے مانگنے لگ گئے۔ یار سیدھی بات ہے، جب اللہ رب العالمین یہودیوں کو کہتے ہیں لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو، یہ تو کفر ہے، تو پھر ہم مسلمانوں کو یہ حکم نہیں ہے؟ ہمیں بھی یہ حکم ہے۔ جب وہ مشرک ہو سکتے ہم نہیں ہو سکتے ہیں؟ انبیاء کی عزت و عظمت اپنی جگہ پر ہے، اولیاء کرام کی عزت و کرامت اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان کو خدا تو نہیں کہیں گے، خدائی صفات ان میں نہیں ڈھونڈیں گے۔ خدا نے کہہ دیا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، تو اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، لہٰذا اللہ ہی ہے معبود برحق، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ فرمایا لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ پہلا معاہدہ ہوا یہودیوں سے۔
وبالوالدین احسانا، اور دوسرے نمبر پر فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، جو تمہیں پیدا کر چکے ہیں۔ خالق تمہارا حقیقی تو اللہ رب العالمین ہے، ذریعہ تمہارے والدین ہیں، تمہارے والدین کی وجہ سے تم دنیا میں آئے ہو، تم کچھ نہ تھے، انہوں نے پیدا کیا اور تمہیں پرورش کی اور تمہیں پالا پوسا اور تعلیم و تربیت دی اور بڑا کر دیا۔ لہٰذا والدین کے حقوق اتنے زیادہ ہے کہ زندگی بھر ان کی جتنی خدمت کر سکتے ہو کرو، پھر بھی ان کے حقوق ختم نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہاں عرض کر دوں کہ وبالوالدین احسانا، اللہ نے فرمایا والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کیا ہے؟ حسن سلوک کرو، احسان کرو۔ احسان کا مطلب یہ ہے، دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، ایک شخص اگر کسی کے ساتھ اچھائی کرتا ہے اس لیے کرتا ہے کہ اس نے بھی اچھائی کی ہے، اب آپ بدلے میں اس کے ساتھ اچھائی کر رہے ہو تو یہ تو بدلہ ہو گیا۔ اس کو کون احسان کہتا ہے؟ احسان نہیں ہے میرے بھائی۔ جو نیکی کر رہا ہے آپ کے ساتھ، بھلائی کر رہا ہے آپ کے ساتھ، تعاون کر رہا ہے آپ کے ساتھ، آپ بھی کر رہے ہو تو یہ تو بدلہ ہے، یہ تو بدلہ ہے۔ کس نے کہا یہ احسان ہے؟ یہ احسان نہیں ہے۔ اور اگر ایک شخص نیکی کر رہا ہے اور آپ نہیں کر رہے ہو تو پھر تم تو تباہ ہو، برباد ہو جاؤ گے۔ او بھائی کم از کم بدلہ تو دو اس کو، اگر نیکی نہیں کر سکتے ہو مزید کم از کم برابر تو چلو۔ احسان کے دو درجات یاد رکھیں، احسان کا ایک اعلیٰ درجہ ہوتا ہے، ایک اس سے کم کا درجہ ہوتا ہے۔ اعلیٰ درجہ پتہ کیا ہے؟ اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے، آپ کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، آپ کے ساتھ جناب گالیاں دیتا ہے، برا بلا کہتا ہے، نقصان دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ سب کچھ کرتا ہے، آپ پھر بھی اس کے ساتھ اچھائی کرو، اس کو کہتے ہیں احسان۔ احسان کہتے ہیں اسی کو ہے جو آپ کے ساتھ برائی کرے آپ اس کے ساتھ اچھائی کرے، اس کو کہتے ہیں احسان۔ اور احسان کا جو اعلیٰ معیار ہے وہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر تم اس طرح نہیں کر سکتے کم از کم اس طرح تو کرو کہ جو نیکی کرتا ہے آپ بھی کرو اس کے ساتھ، اس سے بڑھ کر کرو۔ اس کے ساتھ کرو گے تو بدل ہو گیا نا، بڑھ کر کرو۔ ایک بندے نے کہا بھائی چلو میں آپ کو چائے پلاتا ہوں، اپنے گھر لے جاتا ہے، چائے پارٹی دیتا ہے، بسکٹ کیک وغیرہ پیزے شیزے کھلاتا ہے آپ کو، چائے ہمدردی سے پیش آتا ہے، اخلاق سے پیش آتا ہے، پھر آپ کو رخصت کرتا ہے۔ اب آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ نے اس کے لیے کھانا بنانا ہے، آپ نے پوری اس کی دعوت کرنی ہے، کیونکہ آپ نے بڑھ کر کرنا ہے نا۔ اگر احسان کرنا چاہتے ہو تو احسان اسی کو کہتے ہیں کہ جو آپ کو ساتھ برائی کرتا ہے اس کے ساتھ اچھائی کرو، اور جو اچھائی کرتا ہے آپ اس سے بڑھ کر کرو، یہ ہے احسان۔ تو اس لیے فرمایا تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اور احسان انسان کر ہی نہیں سکتا۔ احسان کی تعریف جو ابھی آپ نے پڑھی نا، کہ والدین نے اولاد کے ساتھ جو بھلائی کی ہے، جو اچھائی کی ہے، جو تعلیم و تربیت کے متعلق ہے، جو سمجھانے کے متعلق ہے، جو پیدائش کے متعلق ہے، سب کچھ ہم کہاں کر سکتے ہیں؟ ہم والدین کے ساتھ اتنا بڑا احسان کہاں کر سکتے ہیں، یا اس سے بڑھ کر کہاں کر سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم احسان کرو۔ کیا مطلب؟ احسان تو نہیں کر سکو گے تو کم از کم اپنی حد میں رہ کر ان کی نافرمانی نہ کرو، ان کی نافرمانی سے بچو، بدعا سے بچو۔ کیونکہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ اللہ کی رضا تمہارے ماں باپ کی رضامندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی تمہارے ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ ماں باپ راضی تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا انشاءاللہ، ماں باپ ناراض تو تمہارا رب بھی ناراض ہے۔ تو دوسرے نمبر پر فرمایا وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قرآن کریم میں والدین کے متعلق بہت ساری آیت ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب کا حکم ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، احسان کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، ان کو اف تک نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکو نہیں، ان کو ڈانٹو تک نہیں، اور فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ کیا زبردست جملہ ہے! دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ اپنے والدین کی اطاعت کرو، فرمانبرداری کرو،
ان کی نظروں میں نظریں ملا کے ایسے روب سے نہیں بلکہ عاجزی کے ساتھ. حدیث پاک میں ہے کہ والدین کی زیارت کرنا، ان کو دیکھنا حج کے برابر ہے، حج اور عمرہ کے برابر ثواب ملتا ہے. ہاں، ان کی نافرمانی نہ کرو اور ساتھ ان کے لیے دعا کیا کرو، کیونکہ تم اتنی ان کی خدمت کہاں کر سکتے ہو جتنی خدمت کا حق ہے. بس دعا کیا کرو اللہ سے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ہمیشہ یہ دعا کرو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ہر نماز کے بعد ہر وقت بس یہ دعا یاد رکھو بھئی، ہر بندہ اس دعا کو یاد کرے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. قرآن خود کہنا ہے، کل کہہ دو رب، اے رب ارحمہما، دونوں پہ رحم فرما دیجئے. اللہ جی میرے ماں باپ پہ رحم فرمائیے. ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اتنا رحم فرما میرے رب میرے والدین پر، اتنا رحم فرما جتنا کہ انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تھا. میں تو پاگل سا تھا، مجھے سمجھ نہیں تھی، شعور نہیں تھا، میں تو گندی چیزیں بھی کھایا کرتا تھا، وہ مجھے منع کرتے تھے. وہ میں گندا ہوتا تھا، وہ مجھے نہلاتے تھے، صاف ستھرا کر کے سینے سے لگاتے تھے اور مجھے پیار دیتے تھے. اے اللہ جتنا انہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا اتنا رحم تو بھی ان پر فرما. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. زندگی میں تو دعا کرو ہی کرو، اور اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تو یہ دعا تو بہت زبردست دعا ہے ان کے لیے. تو لہٰذا والدین کی اطاعت، والدین کی فرمانبرداری صرف زندگی تک، ان کی موت تک نہیں ہے، موت کے بعد بھی ہے. یہ دعا پڑھو، اور موت کے بعد ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو وغیرہ. تو اس لیے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور صرف والدین کے ساتھ نہیں، آگے فرمایا وَذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. جو تمہارے رشتہ دار ہے، صلہ رحمی تو فرض ہے بھائی. نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی طرح صلہ رحمی بھی فرض ہے. جتنے تمہارے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا فرض ہے. یہاں ایک سوال ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ناراض ہیں، بھائی سے ناراض ہے، بڑا بھائی ہے چھوٹے سے ناراض ہے، چھوٹا ہے تو بڑے سے ناراض ہے. بھائی پوچھو کیوں ناراض؟ چھوٹے سے پوچھو کیوں ناراض ہو تم بڑے سے؟ کہتے دیکھو اسلام نے کہا ہے کہ چھوٹوں پہ شفقت کرو، وہ مجھ پہ شفقت نہیں کرتا تو میں کیوں اس کی عزت کروں؟ میں بڑا چھوٹا ہوں تو مجھ پر فرض ہے کہ میں عزت کروں، تو اس پر بھی تو فرض ہے کہ وہ شفقت کرے. جب وہ شفقت نہیں کرتا، دھتکارتا ہے، مجھے مارتا ہے، گالیاں دیتا ہے، بھگاتا ہے، تو میں اس کی عزت کیوں کروں؟ میں بھی نہیں کرتا. کتنا افسوس کی بات ہے یہ. اور بھائی رب العالمین نے ایک فریضہ تمہیں دیا ہے، ایک فریضہ اس کو دیا ہے. تیرا فریضہ یہ ہے کہ تم شفقت کرو کیونکہ وہ بڑا ہے تم سے، اور بڑے کو حکم ہے کہ تمہارا فریضہ ہے کہ تم چھوٹوں پر شفقت کرو، اپنے بہن بھائیوں پر، چھوٹوں پر شفقت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اب اگر چھوٹا بڑے کی عزت نہیں کرتا تو اس سے الگ پوچھا جائے قیامت کے دن کہ بھائی تم نے اپنا فریضہ پورا نہیں کیا. لیکن تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے چھوٹوں پر شفقت کیوں نہیں کی. چھوٹے سے پوچھا جائے گا، وہ الگ بات ہے، میں اس سے الگ پوچھوں گا. اللہ فرمائیں گے کہ وہ شفقت کی یا نہیں کی، تم تو بتاؤ تم نے عزت کیوں نہیں کی. تمہارا فرض تھا، وہ کرتا نہ کرتا تو اپنا فریضہ پورا کرتا، نہ کرتا تو اپنا فرض پورا نہیں کیا، اس سے ہم حساب لیں گے. لیکن تو یہ بتا کہ تو نے کی عزت کیوں نہیں کی بڑے کی. اگر تم بڑے ہو تو نے شفقت کیوں نہیں کی چھوٹے کی. دیکھو یہ ہماری باتیں ہیں، یہ ہماری باتیں، یہ ہمارے فراڈ، یہ ہماری سازشیں خدا کے سامنے ناکارہ ہیں، نہیں چلیں گی. ہم دنیا میں تو لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لاجواب کر سکتے ہیں، اللہ تو لاجواب نہیں ہو سکتا. اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ لہٰذا رشتہ داری فرض ہے، رشتہ داری کے ساتھ صلہ رحمی کرنا فرض ہے. صرف رشتہ داری نہیں، جتنے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ ہمسایہ جتنے ہیں، اور ان کے ساتھ دوست و احباب جتنے ہیں، ان سب کے ساتھ تم نے صلہ رحمی سے کام لینا ہے. صلہ رحمی فرض ہے. وذی القربیٰ، اور آگے فرمایا والیتامیٰ، اور یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو جو یتیم ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جس گھر میں یتیم ہے اور اس کے یتیم کے ساتھ حسن سلوک ہو رہا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اچھا گھر ہے ہی نہیں. آگے فرمایا جس گھر میں بچہ ہے، یتیم بچہ ہے، اور اس گھر میں اس بچے پر حسن سلوک نہیں ہو رہا،
اس پر ظلم ہو رہا ہے، اس کو تانے دیے جا رہے ہیں، اس کو کوسا جا رہا ہے، اس کی تعلیم و تربیت کا خیال نہیں کیا جا رہا ہے، اس کے کھانے پینے کا خیال نہیں کیا جا رہا ہے، اس سے بدترین گھر تو کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم بچہ ہے اور اس کی پرورش ہو رہی ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک ہو رہا ہے، اور بدترین گھر وہ ہے جس میں بچہ ہے یتیم اور اس کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہو رہا۔ اور آگے ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا انا وکافل الیتیم، اس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے روز میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے ایسے ہوں گے، دونوں انگلیوں کو برابر کی اللہ کے رسول نے، یعنی وہ بندہ میرے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول اس بندے سے کتنے خوش ہیں کہ اپنے ساتھ اس کو کھڑا کرنے والا ہے جو یتیم کی کفالت کر رہا ہے، یتیم کی پرورش کر رہا ہے، اور ہم یتیم کو دھتکارتے ہیں۔ یہاں تک حدیث پاک میں ہے کہ یتیم کو دیکھو تو اس کے شفقت کا ہاتھ اس کے سر پر پھیرو، تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی نیکی اللہ رب العزت تمہیں عطا فرمائے گی۔ یہ اسلام ہے بھائی۔ بہانے پر اللہ رب العالمین انعامات سے نوازتے ہیں، اور اگر نافرمانی کر بیٹھے پھر تباہی اور بربادی ہے۔ فرمایا ولیتامہ، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور ہم نے بنی اسرائیل کو بھی یہی معاہدہ کیا تھا کہ تم بھی یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، والمساکین، اور مسکینوں، محتاجوں، غریبوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ ان کے یہ نہ کہو ڈانٹتے ہو نہ بھائی، اتنا تو کر سکتے ہو، پہلے تو یہ کہ ان کے ساتھ تعاون کرو، ان کے ساتھ پیسوں کے ساتھ تعاون کرو، ان کو وقت دو، ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ اگر تعاون نہیں کر سکتے ہو کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہو کہ بھائی جان معاف کیجئے میرے پاس اس وقت پیسے نہیں ہے، ہوتا تو دیتا۔ اخلاق سے پیش تو آ سکتے ہیں نا۔ اور کچھ لوگ پتہ ہے کیا بولتے ہیں؟ جب کوئی غریب مانگتا ہے کہ بھئی مجھے کچھ دو، آگے سے یہ کہتا ہے کیوں، کیا بول دیا نا جاؤ، پھر کیا مانگتا ہے، پھر ڈانٹتا ہے، کہتا ہے کیوں، تیرے باپ کا حق ہے مجھ پر، اپنا حق لینے آیا ہو۔ تو اگر وہ مسکین اگر علم والا ہے تو اس کو کہنا چاہیے ہاں حق لینے آیا ہوں، میرا حق ہے، قرآن کہتا ہے حق ہے، حق للسائل والمحروم وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، قرآن کہتا ہے امیروں کے مالوں میں غریبوں کا باقاعدہ حق ہے، جو اللہ نے رزق دیا ہے اس رزق میں غریب کا حق ہے، تو وہ اپنا حق مانگنے آیا ہے، دے دو اس کا حق۔ پڑھایا ہے آپ کا تو ٹھیک ہے، حق کہتا تیرا حق، باپ کا حق ہے، حق ہے اس کا، قرآن جو کہتا ہے حق ہے تو دو اس کا حق۔ ہاں ایک بات عرض کر دوں، آج کل جو پاکستان میں ہمارے ملک میں تو یہ پیشہ بن گیا ہے بھیک مانگنا، ایسے گھرانے بھی ہیں اللہ معاف فرمائے، صبح ہوتی ہے شوہر، بیوی، بچے، بچیاں، بہن، بھائی، سارے جگہ بس وہ کشکول اٹھا کے پھرتے رہتے ہیں، پھر لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، اور جو صحیح معنوں میں غریب ہیں اور حقدار ہیں ان کا حق بھی یہی انہوں نے مارا۔ وہ بعد میں پتہ چلتا ہے تو بھئی بڑے دولت والے لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، پیسے جمع کر کر کے بلڈنگیں کھڑی کی ہوئی ہیں، گاڑیاں خریدی ہوئی ہیں، تو لہٰذا دے دینا چاہیے۔ اپنے قریبیوں کو چیک کریں، پہلے ان کا حق ہے، جس کو آپ نہیں جانتے ہیں پھر بھی کوشش کریں دے دیں، نہیں دے سکتے تو جن کو جانتے ہیں جان پہچانے ان کا تو حق ہے نا۔ اور آگے فرمایا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، باقی رہ گئے عوام الناس، باقی لوگ، اور باقی لوگوں میں تو یہودی بھی آ گئے، عیسائی بھی آ گئے، سکھ، مجوسی، ہندو بھی آ گئے، باقی سارے لوگ، تم نے اپنے اخلاق درست کرنے ہیں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، تمام لوگوں کے ساتھ بھی حسن اخلاق سے پیش آنا ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی سب سے بڑی پہچان اخلاق ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن جب اللہ پاک اپنے فرمان برداروں کو جنت بھیج دیں گے تو جنت میں ان کو 4 خوبیاں عنایت فرمائیں گے۔ آدم علیہ السلام والا قد عنایت فرمائیں گے، لمبا قد، 120 فٹ کا قد ہے بھائی، یہ بونے شونے نہیں دنیا میں کی طرح، زبردست قد ہے، 120 فٹ کا قد ہے۔ 90 ذراع حدیث میں ہے نا، 90 ذراع، ایک ذراع 1.5 فٹ کا ہوتا ہے تو 120 فٹ کا ہو گیا نا بندہ۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا آواز
داؤد علیہ السلام جیسی ہوگی۔ داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھا کرتے تھے زبور کو، تو یہ پرندے آ کے جمع ہو جاتے تھے، ان کو سایہ کرتے تھے اور سنتے تھے۔ بہتا ہوا پانی رک جاتا تھا اور سنتا تھا، اور اگر داؤد علیہ السلام جاتے تو پانی بھی بہہ جاتا، اگر چڑھائی کی طرف جاتے تو پانی اوپر کی طرف چلتا، پہاڑ ان کے ساتھ چلتے۔ یہ قرآن کریم ہے، کہ چل کر پڑھیں گے اللہ نے کیا خوش آوازی دی تھی سیدنا داؤد علیہ السلام کو۔ فرمایا جنتیوں کو دوسرا انعام سب سے بڑا ملے گا خوش آوازی کا، اور وہ داؤد علیہ السلام والی آواز ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ حسن ملے گا ان کو یوسف علیہ السلام والا۔ کیا حسن و جمال تھا، وہ تو پردے میں ہوتے تھے، اگر چہرہ لوگ دیکھتے تو بے ہوش ہوتے تھے، اتنا حسن اللہ رب العالمین نے دیا تھا۔ تو حسن یوسف علیہ السلام جیسا ملے گا، اور فرمایا اخلاق محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے ملیں گے۔ جنت میں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی فساد نہیں ہوگا، کوئی دنگا مشتی نہیں ہوگی، کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی عداوت، کچھ نہیں ہوگا، بالکل دل صاف شفاف ہوں گے شیشے کی طرح۔ ہم تو کدورتیں رکھتے ہیں دلوں میں، زبان سے بھی اگر کسی سے اچھائی کرتے ہیں دل میں کدورت رکھتے ہیں، نہ جنت میں کدورت شدورت کچھ نہیں، صاف شفاف۔ تو دنیا میں بھی ایسے ہی کرو نا۔ تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دل صاف تھا، شفاف تھا، اخلاق بڑے با اخلاق تھے، تو تم بھی اخلاق سے کام لیا کرو۔ یہ مت دیکھو تمہارا دشمن کون ہے، وہ یہودی ہے، عیسائی ہے، تمہارا خلاف ہے، تم نے اس سے جب بات کرنی ہے تو اخلاق سے بات کرنی ہے۔ وقولوا للناس حسنا، عوام الناس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور آگے فرمایا یہ بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ہمیں بھی یہ حکم ہے۔ واقعی الصلاۃ، اور پھر نماز قائم کیا کرو۔ نماز کے جو فرائض ہیں، جو ارکان ہیں، جو واجبات ہیں، اسی طرح آرام آرام سے نماز پڑھو اور دائمی پڑھو، اس کو اقیم الصلاۃ کہتے ہیں۔ نماز پڑھا کرو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیا کرو۔ واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یہ قرآن کریم میں 32 مقامات پر نماز اور روزہ ایک ساتھ آئے ہیں، کیونکہ نماز جسمانی عبادات کا سرغنہ ہے، سب سے بڑی عبادت جسمانی عبادات میں نماز ہے، اور پھر زکوٰۃ مالی عبادات میں سے سب سے بڑی عبادت ہے، اس لیے ان دونوں کو ساتھ فرمایا۔ واقیم الصلاۃ، اور نماز پڑھا کرو، نماز قائم کیا کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ثم تولیتم، سال بھر میں، سال پورا ہونے پر زکوٰۃ بھی دی جاتی ہے، تفصیل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے یہودیو، یہ سارے معاہدات اللہ نے تم سے کیے، اور تم لوگوں نے ہاں کہہ دیا، قسم کھا لی کہ ٹھیک ہے اللہ جی یہ سب کچھ کریں گے۔ ثم تولیتم، پھر تم لوگوں نے روگردانی کی، اعراض کیا، نافرمانی کر بیٹھے، الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے تھوڑے سے، وہ جو 2 قبیلے تمہارے اچھے تھے وہ عمل کرتے تھے، باقی 10 قبیلے فارغ۔ وانتم معرضون، تم ہو ہی اعراض کرنے والے، تم ہو ہی نافرمان، گندے لوگ، ٹھیک ہے، ہمیشہ اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہو، اللہ تعالیٰ خود گلہ فرما رہے تم سے، تم ہو ہی اعراض کرنے والے۔ تو اگر ہم مسلمان بھی ایسا کریں گے تو ہمیں بھی یہ حکم ہے، تم ہو ہی اعراض کرنے والے، نافرمان، گندے لوگ۔ آگے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور اگلا معاہدہ یہودیوں سے کہ جب ہم نے لیا تم سے وعدہ، وَإِذْ، اور جب أَخَذْنَا لیا ہم نے میثاق وعدہ کم تم سے، کیا وعدہ؟ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ خون خرابہ نہیں کرو گے، لا تسفکون، نہیں بہاؤ گے، دماءکم، خون اپنا خون، یعنی اپنے رشتہ داروں کا، اپنے دوست احباب وغیرہ، اپنی انسانیت کا خون مت بہاؤ، فساد مت کرو، اس کا ہم نے تم سے وعدہ لیا۔ اور اگلا وعدہ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، اور مت نکالو ایک دوسرے کو، من دیارکم، اپنے علاقوں سے ایک دوسرے کو مت نکالو، یعنی جلا وطن مت کیا کرو۔ ثم اقررتم، تو پھر تم لوگوں نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، تم دیکھتے ہو اپنی کتابوں میں، تورات میں وغیرہ میں، تمہیں پتہ ہے کہ تم یہ معاہدہ اللہ پاک سے کر چکے ہو۔ دیکھو اللہ پاک نے فرمایا ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، اور جھگڑے فساد نہ کرو، اور آگے فرمایا کہ جلا وطن مت کیا کرو ایک دوسرے کو۔ یہ یہودیوں کے متعلق اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں مدینہ طیبہ میں 2 فرقے یہودیوں کے باہر تھے، اوس اور خزرج، بڑے بڑے قبیلے تھے،
اور 2 اندر تھے مدینہ شریف کے، وہ کیا تھا؟ بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ یہ دونوں بنو قریظہ بنو نذیر آپس کے ایک دوسرے سے دشمن تھے، یہ دونوں قبیلے، یہ ان کو مارتے تھے، وہ ان کو مارتے تھے، یہ ان کو نکالتے تھے، وہ ان کو نکالتے تھے۔ اور پھر وہ جو باہر کے 2 قبیلے تھے، اوس و خزرج، اوس کی دوستی یہاں والے بنو قریظہ کے ساتھ تھی، اور خزرج کی دوستی یہاں والے بنو قریظہ اور بنو نذیر کے ساتھ تھی۔ تو بنو نذیر والے جب وہ دونوں آپس میں لڑتے تو یہ 2 بھی آپس میں لڑتے، بس یہ کھینچا تانی کی ہوتی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے منع فرمایا نہ کرو اس طرح سے، ہم نے تم سے وعدہ لیا ہے کہ خون خرابہ مت کرو، کیوں خون خرابہ کرتے رہتے ہو، یہ تعصب کیوں کرتے ہو؟ ہمیں بھی یہ حکم ہے۔ آج جناب ہمارے ملک پاکستان کا حال دیکھو، کوئی بلوچ ہے، کوئی پنجابی ہے، پھر لگاؤ ایک دوسرے کو مار دو، ایسا کرتے ہیں۔ یہ کراچی میں لڑاتے ہیں پٹھانوں کو اور سندھیوں کو، نہ کرو یار، سارے مسلمان ہو، اپنے بھائی بھائی ہو، انما المؤمنون اخوہ، قرآن کہتا ہے سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو یہ کیا ہو گیا کہ اگر تمہاری زبان بدل گئی، کیا ہو گیا تمہارا علاقہ بدل گیا، کیا ہو گیا تمہارا رنگ بدل گیا، خدا کے نزدیک تو تم مسلمان ہو، تو تم بھائی ہو، تم اپنے بھائیوں کو کیوں قتل کرتے ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مومن، سارے مومن، پوری دنیا کے مومن جسم واحد کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ جسے ایک جسم میں اگر آنکھ میں درد ہے تو پورے جسم میں تکلیف ہے، اگر انگوٹھے میں پاؤں میں درد ہے تو پھر پورا جسم، آنکھ بھی اس کے لیے روتی ہے، دل بھی تڑپتا ہے، دماغ بھی پریشان ہے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے ایک جسم کے ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے، پورے جسم کے اعضاء پریشان ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا مسلمانوں کو بھی ایسا ایک جسم واحد کی طرح ہونا چاہیے کہ مغرب کے مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو پوری دنیا کے مسلمان اس کے لیے تڑپ جائیں۔ بڑے تڑپتے ہیں آج کے مسلمان، غزہ میں کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے، اور ہم تڑپ رہے ہیں، ہم تو اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں غور نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں متحد اور متفق بنائے، اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اپنے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، تم تو وہی ہو یہودیو، اس کے باوجود کہ تقتلون انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرتے رہے، وتخرجون فریقا منکم، اور نکالتے رہے تم میں سے ایک فرقہ، من دیارہم، اپنے علاقوں میں سے ایک فرقہ۔ بنو قریظہ والوں نے بنو نذیر والوں کو نکال دیا، بنو نذیر والوں نے بنو قریظہ والوں کو نکال دیا، ٹھیک ہے؟ پھر جناب اوس و خزرج آپس میں اس طرح نکالتے بھی رہے، جلاوطن کرتے رہے۔ کیوں؟ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تم چڑھائی کرنا چاہتے ہو نا ایک دوسرے پر، بالاسم، گناہ کر کے، والعدوان، ظلم کر کے، ایک دوسرے کا حق کھا کے، ظلم کر کے، اس وجہ سے جناب وہ چڑھائی کرتے ہو اور پھر جناب جلاوطن کرتے ہو اور پھر مارتے رہتے ہو۔ اچھا، اب یہ 2 حکم، پہلا حکم یہ تھا کہ تم قتل نہیں کرو گے ایک دوسرے کو، دوسرا حکم جلاوطن نہیں کرو گے، جبکہ یہ دونوں کرتے رہے، اور تیسرا حکم فرمایا وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اگر تمہارے پاس کوئی قیدی آتی ہے تو فادوہم، تم اس کو فدیہ دے کے چھڑوا دیتے ہو۔ ہاں، ایک چیز پہ عمل کرتے ہو، مطلب یہ ہے کہ تم نے ایک بندے کو نکال دیا، اس کو مارا، کوٹا، مکا دیا، وہ جا کے دشمن کے ہتھے چڑھ گیا اور دشمن نے اس کو پکڑ لیا اور تمہیں خط بھیجا تمہارا بندہ ہمارے پاس ہم قیدی ہے، اتنے پیسے دو تو چھڑا دیں گے، تو پھر مجبوراً جا کے پیسے دے کے چھڑواتے ہو۔ بھئی نکالا کیوں تھا، پھر مارا کیوں تھا اس کو؟ اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، او بھائی تم جس کو تم چھڑوا رہے ہو قیدی کو، اس کا نکالنا ہی حرام تھا تم پر، نکالا کیوں تھا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے کچھ حصے پر، وتکفرون ببعض، اور انکار کرتے ہو کچھ کا؟ کتاب کے کسی حکم پہ عمل کرتے ہو تورات کے اور کسی پر عمل نہیں کرتے ہو۔ قرآن نے کہا تھا قتل نہیں کرو، قتل کرتے ہو، قرآن نے کہا تھا ایک دوسرے کو جلاوطن نہیں کرو، تم کر دیتے ہو، اور پھر بعد میں جا کے پکڑا جاتا ہے، پھر فدیہ دے کے واپس لے لیتے ہو، تو پھر نکالا کیوں تھا؟ فما جزاء من یفعل ذلک، تو کیا جزا ہونی چاہیے، کیا بدلہ ہونا چاہیے، من یفعل ذلک منکم، جو تم میں سے اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، اس کی سزا پتہ ہے کیا ہونی چاہیے؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا میں رسوائی، بھائی تو خود رسوا ہو جاتے ہو، مارتے ہو، بھاگ جاتا ہے، پھر وہ پکڑا جاتا ہے، پھر فدیہ دیتے ہو وغیرہ، تو خود بدنامی رسوائی ہے تمہاری۔ اور آگے فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت کے دن تو تم لوٹائے جاؤ گے، یہ لوگ لوٹائے جائیں گے اشد العذاب، سخت ترین عذاب کی طرف، جو جہنم کی سخت ترین سزا ہے، عذاب ہے، اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں، بدبخت لوگ ہیں، الذین کہ یشترون بیچتے ہیں، یشترون خرید لیتے ہیں، الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کو، دنیاوی زندگی کو خریدتے ہیں، بالآخرت آخرت کے بدلے میں، بس آخرت بھول چکے ہیں، دنیا ہی دنیا، اس یہ مطلب ہے خریدنے کا کہ بس حرام حلال میں کوئی فرق نہیں ہے، حق و باطل میں کوئی تمیز نہیں ہے، بس لوگوں کو لوٹو مارو کوٹو، بس اپنا پیٹ کا جہنم بھر دو، کیونکہ نظریہ یہی ہے کہ مرنے کا، شاید یہی نظریہ رکھا ہوگا کہ مرنا ہی نہیں ہے، کیا بات ہے، عجیب۔ وہ بھائی تم لوگوں نے دنیا خرید لی ہے، آخرت میں اللہ کو منہ نہیں دکھانا، مرنا نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا خریدتے ہیں، اور جب جہنم میں جائیں گے قیامت کے دن، فلا یخفف عنہم العذاب، جب جہنم میں گر پڑیں گے تو ان کو عذاب اتنا سخت ملے گا کہ فلا یخفف، ان میں کوئی اس عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی، کوئی ہلکان نہیں ہوگا، کوئی آسانی اس میں نہیں ہوگی، کوئی چھوٹ نہیں ہوگی، سخت ترین عذاب ان کو ملتا رہے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ نہیں کہ دنیا میں جیسے ہوتا ہے نا، ایک پکڑا جاتا ہے، گرفتار ہوتا ہے، پھر لوگ اس کی مدد کرتے رہتے ہیں، قیامت کے دن جہنمی کی کون مدد کرے گا؟ مدد بھی کسی کی نہیں ہو سکتی، سفارش بھی کافر کے لیے نہیں ہو سکتی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اطاعت گزاروں میں سے بنائے اور نافرمانیوں سے محفوظ فرمائے۔